اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، ویلکم، تمہارا ناس ہو، برباد ہو جاؤ تم، کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون، اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے تو رال ٹپ کے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں؟ جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہاں گیا اس کا جاہو جلال؟ تو قبر بھی نہیں ملتی، قبر بھی نہیں ہے، زمین میں دھسا دیا اللہ نے، ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکات دے، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر، تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے، مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ، میری لک ہے اور میری، او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں، وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی، حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا، ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم، کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بیچارے بھوکے مر جاتے. نہیں سوری، بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ ملتا. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی ہمارے حضرت یہ واقعہ سنائے کرتے تھے پرانے زمانے کا. ایک بہت مالدار آدمی تھا، غریب تھا، سوری ایک بڑا عقل مند آدمی تھا غریب. مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج نا. ایک بڑا عقل مند آدمی تھا مگر تھا کیا؟ غریب. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے عقل مندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے، بے وقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز، اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں، اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے. 10 بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے 10 بوریاں ریت کی ادھر. اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے، وہی نا روزہ لگ رہا ہے. اس عقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے، کیونکہ یہ عقل مند غریب تھا. تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. اب اس عقل مند نے اس بے وقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ پہ؟ اس نے کہا بھئی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا. کہا یہ لیفٹ پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ریت ہے. تو کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے. اس عقل مند نے اس سے کہا کہ ابے بے وقوف آدمی، 10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے، اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا؟ اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے، اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بے وقوف آدمی تو یہ کر لے نا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک کی بات کی ہے. اس نے نیچے اترا، اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا، 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5 یہاں. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا، بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے، جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے. یہ خود کیا ہوگا؟ یعنی جب میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا. تو اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟
اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد، میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے۔ اس نے کہا اتر نیچے اتر۔ اونٹ کو واپس گھمایا، 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال۔ بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر، میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا، میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا، مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے، اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا تو میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا۔ لو کان بالحیل